اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کے حقوق، شاگردوں کی ذمہ داریاں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں پہ حصول علم کو فرض قرار دیا، وہاں اساتذہ کو معزز ترین مقام عطا کیا تاکہ اس کی وجاہت سے علم کا وقار بڑھے اور علم سے انسانیت کا۔ اسلام میں استاد کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کو باپ کا درجہ قرار دیا اور آپ نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کے گھر میں تم پیدا ہوئے، دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا۔ اور ان تینوں میں سے تمہارے بہترین والد ہیں تمہارا استاد۔ استاد کہتے ہیں ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے پیشے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا۔ اور استاد کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلباء کی زمین کی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اساتذہ کے حقوق میں سے ہے ان کی اطاعت کرنا۔ اگر شاگرد استاد کی اطاعت نہیں کرے گا تو استاد کے فیض و برکات سے محروم رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس سے میں نے ایک حرف سیکھا میں اس کا غلام ہوں۔ دوسری چیز ہے معاشی ضروریات کی فراہمی۔ استاد کا یہ حق ہے کہ اسے فکر معاش سے آزاد کر دیا جائے تاکہ اسے ذہنی یکسوئی کے ساتھ تعلیم دینے کا موقع ملے اور علم و ادب کی خدمت دل جمی کے ساتھ کر سکے۔ اس کے بغیر کوئی تعلیمی ترقی ممکن نہیں، اس لیے معاشرے پر اساتذہ کا بنیادی حق ہے کہ اس کی معاشی ضروریات پوری کر سکے۔ دوسری چیز ہے ادب و احترام، کہ استاد کا بنیادی حق ہے اس کا ادب و احترام کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم پوری عاجزی اور وقار کے ساتھ حاصل کرو، اور جس سے علم حاصل کرو اس کا احترام کرو۔ اور طالب علموں پہ لازم ہے کہ وہ اساتذہ کا ادب و احترام کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا، دوسرا وہ جس نے اپنی لڑکی تمہیں نکاح میں دی، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ ان تینوں میں سے بہترین تمہارا والد جو ہے وہ استاد ہے۔ اور معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم سیکھو اور اس کے ساتھ وقار اختیار کرو، اور جس سے علم حاصل کرو اس سے تواضع انکساری سے پیش آؤ۔ مشہور مثال ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ لہذا طلباء کا فرض ہے کہ وہ اساتذہ کی عزت کریں اور ان کے ساتھ بد کلامی گستاخی سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق میں سے ہے ان کی خدمت کرنا، کہ جب استاد کے دکھ درد میں شاگرد شریک ہوتا ہے تو استاد کے دل سے اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ لگن کے ساتھ اس بچے کو علم سکھاتا ہے۔ اسی طرح اساتذہ کے حقوق میں سے ہے حسن ظن کرنا، کہ استاد کا حق ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ اگر استاد کبھی سختی کرے اسے صبر سے برداشت کرنا چاہیے، دل میں بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اساتذہ کے حقوق میں سے ہے آداب مجلس، کہ استاد کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجلس میں پر وقار طریقے سے جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اساتذہ کے حقوق میں سے ہے دعا کرنا۔ شاگردوں کا یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم کو تحفہ دے تم بھی اسے تحفہ دو، اگر تحفہ نہیں دے سکتے تو اس کے حق میں دعا کرو۔ اگر استاد فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر جا کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو آج معاشرے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام ہے۔
تاکہ مسلم معاشرہ ترقی کی صحیح راستے کے اوپر جو ہے وہ چل سکے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اساتذہ کے حقوق صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔